السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان تحریک انصاف نے اب ایک نئی جو سیاسی کہاوت ہے وہ نکالی ہے کہ احتجاج کے ذریعے مذاکرات۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو سیاسی قیادت ہے یا وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہ مذاکرات چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رابطہ ہو اور اس وقت وہ جن سختیوں سے گزر رہے ہیں اس میں کچھ کمی واقع ہو سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکے۔ لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ مذاکرات پر لگتا ہے کہ یقین ان کا اٹھ چکا ہے۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ مذاکرات کی بات نہیں کرتے، وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی اب اسٹریٹ موومنٹ کا نیا ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ابھی انہوں نے 3 روزہ لاہور کا دورہ بھی کیا اور شاید وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں۔ وہاں پر انہوں نے ظاہر ہے روابط کیے، وہ اپنی جو اصیل لیڈرشپ ہے ان کے گھروں پر بھی گئے، انہوں نے وہاں پر ایک عوامی طرز عمل بھی اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ کامیابی جو ہے وہ ان کے حصے میں نہیں آئی۔ واپسی پر انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو لتاڑا کہ ان کے راستے میں جگہ جگہ جو ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور پنجاب کی روایت کے برعکس ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو ایک مہمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ اپنا ایک موقف ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان میں جرائم پیشہ افراد بھی شامل تھے، اور پھر اسمبلی میں آنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو آنے کی اجازت نہیں، اگر آپ اس کو لائیں گے تو پھر معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گے۔ دوسری جانب جہاں پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، وہاں پر جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ مذاکرات کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو محمود خان اچکزئی ہیں ظاہر ہے کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ 1973 کے آئین کی بحالی، پارلیمانی اور سویلین بالادستی اور تمام اداروں کے آئینی حدود سے تجاوز نہ کرنے پر اتفاق کرتی ہیں، تو عمران خان کے یہ جو نیا میثاق جس طے ہوگا اس کے اوپر وہ دستخط کروانے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی یقیناً ایک زیرک سیاستدان ہیں، ان کے روابط بھی ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کی جو وہ گارنٹی اٹھا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ کسی ایسی مفاہمت کی طرف نہیں جائیں گے، وہ کسی ایسے مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے جہاں پہ 2018 کے انتخابات سے لے کر جو اب تک کا معاملہ ہے اس کو نہ اٹھایا جائے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑے تضاد کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، اور اس امر کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان کا پارٹی کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ کس قدر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بات بار بار کہتی ہیں کہ وہی ہوگا جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے۔ تو بانی پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کا بندوبست کریں، احتجاج کی طرف جائیں، اور مذاکرات سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا، ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کو واپس لینا ہے۔ ظاہر ہے کہ 2026 آیا جاتا ہے اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ سال بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات اور بحیثیت مجموعی سیاست کے لیے جو ہے وہ کوئی استحکام کا باعث نہیں ہوگا، اور یہی محاذ آرائی کی کیفیت جو ہے اور یہی ٹکراؤ کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب۔ خرم دستگیر خان صاحب، یہ کوئی مذاکرات کی امید ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے، روز کے روز ایک نئی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اس کے اوپر جو ہے بحث و تمہیس ہو جاتی ہے، ہر ایک کی خواہش کے مطابق تجزیے ہو جاتے ہیں اور بس ٹھیک ہے؟ جی، لیکن اگرچہ
ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن ایک پنجابی ہونے کے ناطے ندیم صاحب میں بڑے کہتے ہیں کہ زور سے اختلاف کروں گا۔ پنجابی بہت مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن ان کو مہمان نہیں مانتے جو گالیاں دیتے ہوئے ان کے گھر کے دروازے پر۔ لہٰذا ان کا یہ خیال تھا کہ ہم گالیاں دیتے ہوئے آئیں گے اور آگے سے دروازے کھل جائیں گے اور قالین بچ جائیں گے۔ تو اگر آپ محبت سے آئیں گے تو ہم محبت سے ملیں گے، اگر آپ غلط زبان استعمال کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر ہم نہیں ملیں گے۔ تو یہ ان کو بھی سمجھانا ہے، اور یہ بھی سمجھانا ہے کہ اگر ان کا ایک صوبہ ہے جہاں 13 سال سے ان کی حکومت ہے، لیکن جب انہوں نے جب کسی دوسرے صوبے میں جانا ہے تو پھر ایک خاص رواداری اور تہذیب کی توقع کی جاتی ہے، جو کہ اب خیر شاید اتنے سالوں بعد تحریک انصاف سے کرنا ابس ہے، یعنی بے سود ہے بالکل۔ لہذا ان کا ایک خاص طریقہ ہے جس میں وہ غلط زبان اور ہر قسم کی وہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں، گند پھینکنا ان کو اچھا آتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ باقاعدہ طور پہ ایک جو طریقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آتے تو ان کا ہر لحاظ سے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا، اور ہم انہیں وہی عزت دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ 12 کروڑ پاکستانیوں کی وزیر اعلیٰ مریم نواز چاہیں گی کہ اگر وہ کسی اور صوبے میں جائیں، لیکن یہ طریقہ کار یہ سیاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اور یہ اوور آل آپ نے جو مذاکرات کی بات سے آغاز کیا، مذاکرات دیکھیے کچھ گراؤنڈ رولز تو ہونے ہیں نا مذاکرات کے، جن میں پہلا رول یہ ہے کہ ایک دوسرے یہ جو ہے وہ لان تان بند کریں گے تو کچھ ہوگا، اور اہم اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر قومی مذاکرات ہونے ہیں تو پھر اس کا ایجنڈا بھی قومی ہوگا، وہ ذاتی نہیں ہوگا۔ تو مذاکرات کراچی سے خیبر تک میں رہنے والے 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہونے ہیں، اڈیالہ میں رہنے والے ایک شخص کے لیے نہیں ہونے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ بات وہ کہتے ہیں کہ غصہ ہے، اور غصہ بہت شدید ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے، ان کا مینڈیٹ ان سے چھینا گیا، بہت برے طریقے سے چھینا گیا، اور اس چیز نے ان کو بڑا زخمی کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہونا جو ہے وہ ان کی اس تلخی کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبب ہے، اور اس کا کوئی علاج جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ دیکھیے نیم صاحب، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جتنا مینڈیٹ اگر سہیل آفریدی کے پاس ہے اور جہاں سے وہ مینڈیٹ آیا ہے، عوام سے آیا ہے، اتنا ہی مینڈیٹ مریم نواز کے پاس ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، سیاست کرنی ہے، انہوں نے ایک مفروضے کی بنیاد پہ یا جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کرنی ہے، لیکن وقت بڑا ظالم ہے۔ اب 2 سال ہونے کو ہیں، یعنی اب 22 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کسی بھی پاکستان کے قانونی اور آئینی فورم پر اس مینڈیٹ چوری کی کوئی باقاعدہ دستاویز اور ثبوت پیش نہیں کر سکے، صرف ایک گردان ہے فارم 47 کی۔ اب یہ میں اس پر حیران ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جس کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں ہر قسم کی زبان بھی استعمال کرتے ہیں، کہ انہوں نے کے پی میں الیکشن بہت اچھا کرایا لیکن باقی پورے ملک میں الیکشن جو ہے خراب۔ تو ان جس مینڈیٹ کی بنیاد پہ ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، وہ مینڈیٹ کا جو منبع ہے، اس کا جو سورس ہے، وہ وہی ہے جس کی بنیاد پہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اور پورے ملک میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی مخلوط حکومت ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کرتے رہیں کہ جی ہمیں غصہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، غصہ ان کا اگر وہ مان لیتے ہیں جی بہت غصہ ہے، لیکن اس غصے کی سزا 4.5 کروڑ خیبر پختونخوا میں رہنے والے پاکستانیوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ان کی سارا فوکس جو ہے وہ اس صوبے کی خدمت اور اس صوبے کی بہتری نہیں ہے، بلکہ ان کی مستقل نظر جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور پر ہے۔ تو ووٹوں کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سارا وقت جو ہیں وہ ایک صوبے کے وسائل جو ہیں اپنے آنے والے سیاسی اقتدار کے لیے جو ہے اس کو جھونک دیں اور وہاں کے رہنے والوں کی جو ہے خدمت نہ کریں۔ مریم نواز نے بڑی زبردست اگزامپل کا
پورے ملک میں قائم کر دی ہے کہ اگر صوبے کے وسائل جو ہیں وہ صوبے کے لوگوں پر لگیں تو نتائج کیا ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ خیبر پختونخوا میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 13 سال سے ایک صوبے کے وسائل لوٹے جا رہے ہوں اور عوام پر لگنے کی بجائے حکمرانوں کی جیب میں جائیں تو کیا ہوتا ہے. تو وہ واضح ہے اچھا، اس پنجاب میں کا اس کی سٹل واضح. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک چیز دیکھیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے وہ ظاہر ہے کہ نااہل ہو گئے، مقدمات کی زد میں آئے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں اور محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. آپ ان کو پارٹی نہ بھی مانیں، وہ کہیں کہ وہ آزاد امیدوار ہیں، تو آزاد امیدواروں کا بھی ایک بڑا، سب سے بڑا گروپ انہی کا ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف نے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد کیا ہے تو ان کو بنا دیں تاکہ کہیں سے تو کوئی سلسلہ جو ہے وہ چلے اور کوئی رسی کا جو سرا ہے وہ پکڑا جائے. میری توقع ہے ندیم صاحب کہ انشاءاللہ جو ان ایوانوں کے جو اگلے اجلاس ہیں ان میں یہ جو تقرری ہیں یہ ہو جائیں گی اور ہم آگے بڑھیں گے. دوسرا ایک کیونکہ سال ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا سال آگے آ رہا ہے، یہ سب ہم نے مل کر فیصلہ کرنے کہ کیا ہم نے اپنا وقت جو ہے اور یا خیبر پختونخوا کے وسائل جو ہیں ماضی کی جنگوں میں لڑنے میں صرف کر دینے ہیں، یا پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں، ان کی آنے والی نسلیں ہیں، ان کے مستقبل کی جدوجہد بھی ہم نے شروع کر دی. یہ بھی ایک بڑا اہم سیاسی سوال ہے کیونکہ اس میں خرم صاحب پاکستان نے پھر اگر میں آگے وضاحت آپ جانا سے لے ہے. لوں ایک چیز کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں حضرات کی ہی تقرریاں ہوں گی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن؟ جی نہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں کیونکہ ایوان کے جو اندرونی معاملات ہیں ان سے میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن یہ جو ایشو ہے اپوزیشن لیڈرز کا وہ میری توقع ہے کہ اگلے سیشن میں ریزالو ہو جائے. اچھا، اب اگر یہ بات بھی ان کی تسلیم نہیں کی جاتی تو خرم دستگیر خان صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ گڈ جیسچر وہ بھی نہیں ہو پائے گا اور معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف ہی مزید چلیں گے؟ یہ دیکھیے، گڈ جیسچر کا فیصلہ خود تحریک انصاف نے کرنا ہے. جو اس وقت بانی چیئرمین کی ذات کے تکبر اور افواج پاکستان کے مخالف جو ان کا رویہ ہے اس کے پنجرے میں قید ہے. پنجرے کا دروازہ کھلا ہے لیکن وہ اس دروازے سے باہر، اس پنجرے سے باہر نہیں آنا چاہتے. تو ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ان کا جو پوری کیمپین ہے اس وقت فیلڈ مارشل کے خلاف، اس کو کم از کم کچھ لگام دیں جو ملک کے باہر سے چلتی ہے مینلی. اور یہاں بھی اگر مثلا حاکمیت پر فوکس کیوں نہیں ہے ندیم، یعنی مقابلہ کرنا ہے کہ جی سیاست ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اقتدار حاصل کرنا ہے، تو وہ ہمیں بنا کر دکھا دیں کہ جناب دیکھیے خیبر پختونخوا میں پاکستان کے چاروں صوبوں سے بہتر صحت، تعلیم، امن و امان، انصاف اور دوسری جو انفراسٹرکچر ہے اس کی صورتحال ہے اور ہم اس کو کریٹ کریں گے. 13 سال کے بعد، چلیں 13 سال نہیں کیا اب ہم کریں گے. لیکن جو عوام کا ایجنڈا ہے وہ اس ساری بحث میں سے غائب ہو جاتا ہے. عوام کی خدمت اس بحث میں سے غائب ہے. عوام کی جو آنے والی جو ہم بہتری چاہتے ہیں وہ ساری ڈیبیٹ جو ہے اس میں ہے ہی نہیں ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی گفتگو میں. وہ جب تک عوام کا ایجنڈا واپس نہیں آئے گا ٹیبل پر اور ہم اسی پر بحث کرتے رہیں گے جی ان کا لیڈر نہیں لگا، ان کو اڈیالہ میں ملاقات کی اجازت نہیں ملی، ان کو یہ نہیں ہوا. عوام کہاں گئے؟ عوام جو خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں، میرے بھائی اور بہنیں 4.5 کروڑ، ان کی زندگیاں تو ایسے ہیں جیسے ہے ہی نہیں ہے. اور شاید لاہور زیادہ اہم ہے یا اسلام آباد زیادہ اہم ہے کہ جی ہمیں خیبر پختونخوا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک، اس میں آپ نے ایک بات کی ہے، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں تو وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک ناظرین. ہماری آج کی مہمان شخصیت مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. خرم صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ بات چیت ہوگی تو قومی ایجنڈے پر ہوگی. اب
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो कहा गया है कि 1973 के आइन की बहाली है, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती है, अदारों का अपनी हदूद में काम करना है, आप समझते हैं कि ये कौमी इश्यूज़ हैं और ये बातचीत का नुक्ता आगाज़ हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। कौमी एजेंडा के ऊपर हम हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए फिर अगरचे उनकी तो बड़ी तवील लिस्ट है जो उन्होंने इशू की है, लेकिन उसमें से अगर कुछ चीज़ें उनकी तरजीहात है, और तरजीहात में देखिए, ये अगर हम अवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं तो फिर हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि जी अच्छी अच्छी बातें होंगी या अच्छे काम होंगे। हमने तो फिर बैठकर जो असल काम है नुमाइंदों का, कि उसकी जो तरीके कार है उसके ऊपर आपस में गुफ्तगू का आगाज करें। तो अगर हम चाहते हैं, ये सारे इश्यूज बड़े अहम हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी तरजीह अगर जिस पर बात करनी है, वो हमें दो ही इश्यूज हैं, एक दहशतगर्दी और दूसरा पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ है। दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं हर लिहाज से, और इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह लेजिस्लेशन का एजेंडा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी पार्लिमानी जो बालादस्ती है, तो अगर उसमें हमें बालादस्ती कहने से तो नहीं होगी ना। उसमें अगर वो चाहते हैं कि जी उनके पास कोई प्रपोजल्स हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करने हैं, या पार्लियामेंट्री जो तरीकेकार है उसमें तब्दीली करनी है, या लेजिस्लेशन के तरीकेकार को चेंज करना है, तो इन सब चीजों के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे और हमारा ये मुज़ाहमत जो है बुनियादी तौर पर ये इतना दबाव क्रिएट करेगी कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद होगी, और रास्ता जो है वो इसी तरीके से निकलेगा, और हम ये एहतजाज या मुज़ाहमत कोई भी नाम दे लें इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल हैं उसके हवाले से ये बातचीत जो है वो हो, क्योंकि जिस तरीके से हमें तख्ता सितम बनाया हुआ है उसमें कोई कमी आ सके। देखिए, मुज़ाकरात के लिए एहतजाज तो फिर तो पहले ही पिछले कौमी असम्बली के सेशन में 2 दफा स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकरात की दावत दी, और उसके बाद अभी वज़ीर आज़म ने जो पिछली काबीना की मीटिंग थी उसमें बड़ी संजीदगी से ऑफर की। और ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त के बानी चेयरमैन और वज़ीर आज़म जो थे उनको मीसाके मईशत की ऑफर की थी कि जनाब हमारे साथ बैठे और मईशत के मामलात को दुरुस्त करें। तो इनका जो एजेंडा है, ठीक है कि उनका एक सियासी है, वो अपनी जो उनकी मुसीबतें हैं उनके ख्याल में उसका रिलीफ चाहते हैं। फिर कहूंगा तो आम कहाँ गए? जिन 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, खैबर पख्तूनख्वा में जो रहते हैं, वो कहाँ गए? उनकी तकलीफें, उनकी सेहत, जो हम तमाम जो लोग गए भी हैं, मुशाहिदा है, रिपोर्टें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तो 13 साल से जो इतने उनको हजारों अरब रुपए दिए गए डेवलपमेंट के लिए दहशतगर्दी के नाम पे, उनका कोई नामो निशान नहीं है। वहां तो खंडरात हैं हर जगह, स्कूलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, तालीम में, अस्पतालों में और यूनिवर्सिटियों में जो हाल हुआ है कि उनके पास आज नहीं पिछले 2.5 साल से हम सुन रहे हैं कि तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। और जिस जो दावे करते हैं कि जी देखिए हमने ये डिपार्टमेंट बनाए, वहां तो 9 डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी के बंद हो चुके हैं सर, वहां की फंडिंग ना होने की वजह से। लेकिन ये सब जो अवाम की खिदमत का एजेंडा है, वो एहतजाज करके उसी जगह पर आना चाहते हैं जहां वज़ीर आज़म ने उन्हें पहले ही दावत दे दी है। देखिए, अगर वो कौमी एजेंडे पर आए, अगर हम दहशतगर्दी के पर मुकालमे का आगाज करें या इकोनॉमिक एजेंडा पर मुकालमे का आगाज करें, और कुछ उसमें नजर आए कि पेशरफ्त हो रही है और अच्छी नीयत से, तो फिर जो दूसरे इशू हैं जो वो कहते हैं हमने एहतजाज करके हासिल करने हैं, वो पुरअमन तरीके से आज खुद उनकी गुफ्तगू का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन ये तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है, और खासतौर पर 2014 से तो वाजे है कि उनकी जो सियासत है वो तशद्दुद की सियासत है, वो धमकी की और बड़कों की सियासत है। वो अपने मुखालिफिन को ये कहने की सियासत है कि अपनी बंदूकें साफ कर लो, हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे हमारे नौजवान तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें मारेंगे।
یہ جو ان کی یہ جو جبلت ہے، جو انسٹنکٹ ہے، جو کہ ہمیشہ اس کو وہ وائلنس ہے اور کرنا چاہیے. اچھا، تشدد اس میں ایک اور انگیز ہے، سوال بھی ہے. وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو جو سیاسی پارلیمانی طریقہ ہے سیاست کا، وہ تحریک انصاف کی کتاب میں نہیں ہے. نہیں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب ادھر بھی ایک صورتحال ایسی ہے کہ جس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی سے مذاکرات نہیں کرے گی. تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے مذاکرات وہ کریں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات میں کوئی بات نکلتی ہے تو محمود خان اچکزئی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ عمران خان سے جو ہیں وہ اس نئے معاہدے پر دستخط کرائیں. تو بانی پی ٹی آئی تو کچھ کہہ دیں تو اپنی نہیں سنتے، وہ محمود خان اچکزئی کا دستخط کیسے کروا پائیں گے، اور کیا اس کے پھر امکانات ہیں؟ پھر یہی سمجھیں کہ مذاکرات نہیں ہونے، بس یہ ایک کھیل تماشا ہی ہے. نہیں، دیکھیے، کھیل تماشا نہیں ہے. جو وزیر اعظم کی آفر ہے وہ اس سے زیادہ سنجیدہ آفر ہو نہیں سکتی جو وزیر اعظم نے کر دی ہے. تو وہ ٹیبل پر موجود ہے. پچھلی دفعہ بھی میز سے یہ اٹھ کر گئے تھے. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں نا اس سے ان کو کوئی حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. پتہ نہیں چلے، خیبر پختونخوا میں رہنے والوں کی خدمت کر کے دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں، وہ اس سے بھی انکاری ہیں لینے سے. کسی کی کوئی دوائی دے دیں، کسی کو اسکول فراہم کر دیں، کسی کو جہاں وہاں اللہ نے بڑی نیچرل بیوٹی دی ہے، بڑے دریا ہیں، ان دریاؤں کے اوپر پل بنا کے نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کسی کہ شہری خیبر کی دعائیں لے پختونخوا لیں. میں ہماری حکومت ہے اور ملک میں ہم سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہیں، لہٰذا ہماری سنو. دیکھیے، پاپولیرٹی بھی تو ان کا اپنا خود ساختہ مفروضہ ہے. وہ ٹھیک ہے، 31% پاکستانیوں نے ووٹ دیے، جو کہ ایک جماعت کے لیے سب سے زیادہ ووٹ تھے 8 فروری کے الیکشن میں. لیکن 69% پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. اور دراصل جب وہ یہ ساری اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، وہ ان 69% پاکستانیوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ڈالا. ان کے خیال میں صرف ٹھیک تھے، باقی سب کو تو سمندر میں پھینک دینا چاہیے. لیکن وہ 69% موجود ہیں اور الحمدللہ ان سے بہتر گورننس کر کے دکھا رہے ہیں، پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں. پاکستان اگر پیچھے جا رہا ہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ خیبر پختونخوا میں جا رہا ہے. اور جہاں اب دہشت گردی کا جو کرائسس ہے، جس کو وہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک ایسا صوبہ جہاں مستقل دہشت گردی ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کو تو سر پکڑ کر اور چاروں طرف اس کی ڈسکشن ہی کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے صوبے کو پرامن کرنا ہے. اور جو 12 ضلع آج بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور رات کو طالبان کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں، ان کو واپس کیسے لینا ہے. لیکن یہ میں پھر کہوں گا، یہ بات میں نے اب ایک سے زائد دفعہ کہہ دیا آپ کے پروگرام میں، کہ عوام سے جڑے ہوئے، عوام کی تکلیفوں سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، وہ تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں ہے. ان کا ایجنڈا ایک سیاسی اقتدار کا حصول ہے جسے وہ تشدد کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے ہمارے سامنے. لیکن اب 2025 تو گیا، اب 2026 آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی سلسلہ اگلے سال میں شفٹ ہو جائے گا اور یہی بیان بازی، یہی ایک کیفیت جو ہے، چاہے وہ مزاحمت کی ہو، چاہے وہ احتجاج کی ہو، چاہے وہ ڈیالہ جیل کے باہر ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے احتجاج ہو، یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ جی، یہ تو تحریک انصاف کے کنٹرول میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی بہت ترجیح ہے، جس کا آپ نے ابھی کچھ دیکھا بھی ریفلیکشن، کہ جو لوگ 9 مئی کے کیسز میں قید تھے، جن کے اوپر ثبوت اور شواہد نہیں ہیں، ان کو اب تیزی سے بری کیا جائے گا، اور جن پہ ہیں ان کو سزا ملے گی. اور پھر ہم اس وقت جو پرائیورٹی ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی، وہ 2 سب سے ہائیسٹ پرائیورٹیز ہیں. ایک دہشت گردی، اور دوسرا پاکستان میں نیا روزگار پیدا کرنا یا اکنامک گروتھ جس کے ذریعے وہ حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابی دی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور عاصم منیر کی اس میں سپورٹ رہی ہے فیلڈ مارشل کی، کہ پاکستان میں اس وقت معاشی استحکام بھی ہے اور سیاسی استحکام بھی ہے. اس کے اوپر بلڈ کرنا ہے. اور سیاسی استحکام میں نے اس لیے کہا ہے کہ دیکھیے، اپوزیشن اگر اپوزیشن کرتی ہے
تو اپوزیشن کی جو مخالفت ہے اس کو عدم استحکام آپ نہیں کہہ سکتے. وہ تو مخالفت ہے، وہ حصہ ہے سیاست کا. انہوں نے آپ سے اختلاف کرنا ہے، انہوں نے دھمکیاں بھی دینی ہے، انہوں نے سڑک پر بھی آنا ہے. لیکن اوور آل جو اصل آئی تھنک آپریٹو آبزرویشن ہے کہ وفاق میں بھی اور چاروں صوبوں میں ورکنگ سالڈ پارلیمنٹری میجورٹیز ہیں. مثلا کے پی میں نہیں، اب اس میں دیکھیں تو لہذا خرم وہاں دستگیر تو خان کوئی صاحب، استحکام نہیں ہے. تو اگلا چیلنج جو ہے اگر میں کہہ سکوں 2026 میں، وہ سیاست سے زیادہ گورننس کا چیلنج ہے کہ دہشت گردی اور جو لو اکنامک گروتھ ہے، ان دونوں سے ہم باہر نکلیں اور پاکستان کو مزید آگے لے کر. اب اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کی سنجیدہ پیشکش ہے سیاست کے اندر ہمیشہ کچھ لو اور دو ہی چلتا ہے، تو حکومت کے پاس کیا ہے آن دا پلیٹ ٹو آفر کہ ہاں آپ آئیں بیٹھیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو دیتے ہیں؟ جی، اگر تو وہ اپنے عوام کی خیبر پختونخوا کے 12 سرحدی اضلاع میں رہنے والوں کی زندگیوں کا تحفظ لینے آئیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے ان سے، اور ان سے سنجیدگی سے بات کریں گے. لیکن وہ عوام کی تو کوئی چیز مانگنے آتے ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات کے لیے چیزیں مانگنے آتے. تو لہٰذا یہ ایک سوال ہے اور رہے گا کہ جب تک وہ قومی ڈائیلاگ قومی ایجنڈے پر نہیں کرنے کے لیے تیار، اگر انہیں اپنی جو چیزیں ہیں اور اپنے لیے ریلیف مانگنا ہے اسی پر رہیں گے پھر تو رکاوٹ ہوگی. لیکن اگر وہ یہ مانگنے آئیں گے کہ آئیں مل کر وفاق اور صوبہ ان 12 اضلاع کو ہم دہشت گردوں کے چنگل سے جو ہیں چھٹکارا دلاتے ہیں، یہ اگر یہ ڈیمانڈ ہے، اگر ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی کسی جگہ پر ان کو ایشوز آ رہے ہیں گورننس کے، صحت کے، تعلیم کے، تو وفاق جو ہے ان کو سپورٹ کرے، تو اچھا، اس کا اگر وہ یہ مطلب یہ مانگنے ہے، آئیں گے تو ہم ضرور دیں گے ان کو. اس کا مطلب ہے پھر نہ ہی سمجھیے نا دونوں طرف سے. نہیں دیکھیے، میری ہماری طرف سے نہ نہیں ہے، ہماری طرف سے نہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرا جو نہ آئی ہی ہے تھنک نا، جو وہ دوسرا آپ ان کو آپ جو دے رہے ہیں شاید ان کو ضرورت نہیں ہے، اور جو وہ مانگ رہے ہیں وہ آپ دے نہیں رہے ہیں، تو پھر سلسلہ جنبلانی کہاں نہیں. سے؟ دیکھیے آہستہ آہستہ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ عدالت میں ہی لڑنی ہے. اس کو وہ نہ ہی میڈیا پر لڑا جا سکتا ہے. قانون کی جنگ عدالت کی جنگ عدالت میں لڑی جائے گی. تو جو اگر ان کے ایشوز ہیں عدالتوں میں اس میں لڑیں، وہاں اپنے کیسز فائٹ کریں. وہ کر بھی رہے ہیں، اپیلیں بھی فائل کی ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے جو ان کے خلاف ریسنٹ ورڈکٹ آیا ہے. وہ عدالتوں میں اپنا کیس فائل کریں اور آگے بڑھیں. لیکن یہ جو مختلف مستقل ہیجان ہے، پاکستان اب اس سے آگے بڑھ گیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کا تو پیورلی فوکس اس بات پر ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ اب اس جو اسٹیبلٹی الحمدللہ آئی ہے اس کو گروتھ میں اور پراسپیرٹی میں بدلنا. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین، یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان. ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، 2025 جا رہا ہے اور 2026 اب آیا ہی چاہتا ہے. 2025 میں پاکستان کی معیشت جو ہے اس کے حوالے سے اگر سرکاری موقف کو دیکھا جائے تو وہ بہتر ہوئی ہے. ظاہر ہے جن اہداف کا انہوں نے تعین کیا تھا اور جو اشاریے انہوں نے حاصل کیے ہیں، اس سے جو میکرو اکنامک سچویشن ہے اس میں بہتری دکھائی دیتی ہے. یعنی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ $16 ارب ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے جو ترسیلات زر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور کے اوپر پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں استحکام آیا ہے. ظاہر ہے کہ برآمدات اس طریقے سے نہیں بڑھی ہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ بحیثیت مجموعی حکومت کے کنٹرول میں رہے ہیں. لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی ہے، ٹھیک ہے سنگل ڈیجٹ میں حکومت کہتی ہے کہ ہے 4.5%، 5%، لیکن اگر آپ گزشتہ برس میں جو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو دیکھیں تو وہ 8% سے لے کے 22% تک بڑھی ہیں. جو ہماری مڈل کلاس ہے قوت استطاعت کم ہوئی ہے. خط غربت کے نیچے زندگی گزارنے والے جو لوگ ہیں وہ اب 45% سے زائد ہو گئے ہیں.
تو یہ جو صورتحال ہے اس کو لے کر جو آنے والا برس ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑے ہونے کی صورت میں کیا نوید لا رہا ہے، اس پر کریں گے بات. اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر فروخ سلیم نے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں معیشت کے اعتبار سے 2025 کو؟ ندیم صاحب، 2025 مجھے ایک تضادات کا سال لگتا ہے. آپ سوچئے کہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن میں سرخیاں کچھ لگائی جا رہی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق جو ہیں وہ اس کے برعکس تھے. ملک کے اندر جو ہم معیشت کے اوپر بات چیت کر رہے تھے وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھی جو ملک کے باہر بات چیت ہو رہی تھی. تو تضادات مجھے بے تحاشا نظر آئے. اب آپ سوچئے کہ آپ نے بھی کچھ اشاریوں کا ذکر کیا. اب اگر اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں وہ 2022-2023 میں کوئی $4 ارب تھے اور آج $16 ارب پہ پہنچ گئے ہیں، 400% اضافہ اتنے شارٹ پیریڈ میں، تو کچھ تو کہیں کوئی اچھا ہوا ہے. جو 4 ارب سے پہنچ گئے ہیں کہیں 16 ارب پہ. مہنگائی کا آپ نے بھی ذکر کیا. میں باقی پاکستانی کوئی 2.5-3 سال پہلے آپ سوچئے کہ آگ کے دریا سے گزر کے آئے. 30-31% شرح تھی مہنگائی کی. جس سپیڈ سے جس شرح سے مہنگائی ہو رہی تھی، چیزوں کی قیمت چڑھ رہی تھی، اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. یہ درست ہے کہ مہنگائی ختم نہیں ہوئی، مہنگائی ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی وہ 4-5-6% سے بڑھ رہی ہیں، لیکن شرح کم ہو گئی. تو عام آدمی کے لیے اس میں پیغام یہ جاتا ہے کہ اگر 2.5-3 سال پہلے مہنگائی کا گھوڑا جو ہے وہ 30-31% کی رفتار سے یا کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا تھا، تو آج وہ 5-6-7% کی کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ رہا ہے. تو مہنگائی ابھی بھی ہے، ابھی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن شرح جو ہے وہ کم ہو گئی. یا پھر میں نے جیسے کہا کہ ملک کے اندر جو ہم سن رہے تھے، ملک کے اندر جو ہم پڑھ رہے تھے، جو ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے تھے، ملک کے باہر جو ہے، جو ملک کے باہر سے پاکستان کو دیکھا جا رہا تھا یا پاکستان کی معیشت کو دیکھا جا رہا تھا، وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا. اب آپ سوچئے کہ 2025 کے اندر جرمنی کا جو بینک ہے KfW کہلاتا ہے، وہ $1 ارب کی کمٹمنٹ کرتا ہے، خاص طور پہ ریپو ٹیک کے حوالے سے. سویڈن جو ہے وہ کوئی 500 ملین کی کمٹمنٹ کرتا ہے 2025 کے اندر. فن لینڈ جو ہے وہ ایڈیشنل 400 ملین کی کرتا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک آتا ہے، پولیٹیکل رسک گارنٹی کرتا ہے. IFC جو ورلڈ بینک کا ادارہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، وہ $500 ملین کی کمٹمنٹ کرتا ہے. جو کینیڈا کا جو بینک ہے، ڈیولپمنٹل بینک ہے، وہ کوئی $900 ملین کی کمٹمنٹ کرتا ہے. جاپان کی بہت بڑی کمپنی ہے کماتسو کہلاتی ہے، وہ $440 ملین کی اکوپمنٹ جو ہے وہ پاکستان لانے کی کمٹمنٹ کرتی ہے. فن لینڈ کی کمپنی ہے میٹسو کے نام سے، $200 ملین کی کمٹمنٹ کرتی ہے. اسکاٹ لینڈ کی کمپنی ہے ویئر گروپ کہلاتی ہے، £530 ملین کی کمٹمنٹ کرتی ہے. تو یہ بیرونی جو کمپنیاں ہیں ملک سے باہر، وہ پاکستان کی معیشت کو ڈیفرنٹ دیکھ رہے تھے. اب یہ ڈاکٹر صاحب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ باہر سے مختلف اس پہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ اندر سے دیکھیں گے تو یہاں سے جو جن سے پاکستان کے لوگ جڑے ہوئے تھے وہ کمپنیاں یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں. یہ کمپنیاں وہ آ رہی ہیں جو پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اندر دلچسپی رکھتی ہیں. جو عام آدمی ہے، کیونکہ دیکھیں معیشت جب درست ہوتی ہے تو اس کا پھر عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. جب اس ملک کے 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ کچھ نہ کر رہے ہوں، جب اس ملک کے 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہوں، جہاں پہ مہنگائی کی شرح یہ ہو، جہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس رفتار سے نہ بڑھیں جس رفتار سے افراط زر بڑھتا ہے، بلکہ بڑھیں ہی نہ، تو پھر آپ اس معیشت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب ہم 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک معیشت کی بات ہو رہی ہے اور ایک معیشت کی سمت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے درست فرمایا، جو معیشت کی بات آپ نے جو اشاریے آپ نے سامنے رکھے. ایک دوسری بات ہوتی ہے معیشت کی سمت. دیکھیے
पिछले 7 महीने में, जब से हमने जंग जीती है, मई के महीने की देख लीजिए और आज दिसंबर में बैठे हैं, जब से हमने जंग जीती है, 2 बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। एक अजरबैजान के साथ कोई $4.5 अरब का, एक लिबिया के साथ कोई $4.6 अरब का। अब आप अगर मईशत और इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो हर $1 अरब का जब इजाफा होने जाता है पाकिस्तान की जीडीपी में, तो 3 लाख नौकरियां निकलती हैं। यानी कि फॉर एवरी $1 बिलियन जीडीपी इंक्रीज 3 लाख नौकरियां इजाफी क्रिएट होती हैं। अब यहाँ मैंने आपको $9 बिलियन का हिसाब आपके सामने रखा। जो अजरबैजान का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें डिलीवरी नदीम साहब शुरू हो चुकी है अक्टूबर 2025 से। अगले चंद साल ये डिलीवरी चलनी है। तो उसका मतलब ये है कि अगर $1 अरब की इजाफी जीडीपी है, तो आम आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे 3 लाख इजाफी नौकरियां निकलेंगी। रेकोडेक का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां पे 2028 में जो रेकोडेक की पहला फेज है वो प्रोडक्शन में चला जाएगा। यानी कि एक्चुअली तांबा बनने लगेगा, तांबा एक्सपोर्ट होने लगेगा। उसके नतीजे में जो एस्टिमेट्स बैरूनी कंपनी से निकाले हैं, वो ये कहती हैं कि तकरीबन 1 लाख नौकरियां रेकोडेक और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में इजाफी निकलेंगी। जो अदाद शुमार बैरूनी कंपनियां पाकिस्तान के मुतल्लिक कर रही हैं, वो कह रही हैं कि रेकोडेक के हवाले से लगभग $74 अरब का सालाना एक्सेस कैश फ्लो निकलेगा, जो हम कॉपर जो है वो दुनिया भर को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक मईशत की बात थी जो आपने की, और एक मईशत की सिमत की बात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब जब आप सिमत की बात कर रहे हैं तो आप क्या ये नवीद सुना रहे हैं कि आने वाले बरस जो हैं वो खुशहाली का दौर होगा, वो रेल पेल का दौर होगा, वो जो अब हम जो कुछ देख रहे हैं वो माजी का किस्सा पारीना बन जाएगा? देखिए, 78 साल की गलतियां हमारे पीछे हैं, और अगर ये उम्मीद रख ली जाए कि अनकरीब या सन 2026 में दूध और शहद की नहरें बहने वाली हैं, तो ऐसा तो कतई नहीं होने वाला। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो इशारे सामने आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो बैरूनी मईशत के हवाले से इशारे हैं, कुछ आपने भी सामने रखे, वो मस्बत नज़र आ रहे हैं। उसके नतीजे में कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है कि दोबारा से कि शहद की नहरें और दूध की नहरें आपको नज़र आने लगेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो तब्दीली है वो मस्बत तब्दीली है। वो जो सिमत है वो मस्बत सिमत जो है वो नज़र आ रही है। अब पाकिस्तान में सियासत के हवाले से कहा जाता है कि एक हफ्ते की सियासत को भी अगर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो शायद आप कामयाब ना हो पाएं। सियासत का असर मईशत के ऊपर क्या होता है, वो ओनली टाइम विल टेल। ये फरमाइएगा कि इस वक्त हम तकरीबन 2.7% की शरह नमू पर खड़े हैं। अगर कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये शरह नमू जो है इसमें बढ़ोतरी होगी, और क्या 25 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो 2.7% की शरह नमू के साथ चल सकता है, जहां आबादी की रफ्तार बढ़ने की भी जो है वो 2.5% हो? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। देखिए, हम लगभग 60 से 70 लाख आबादी में इजाफा कर रहे हैं। नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सालाना की बुनियाद पे, रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 20,000 की फिगर वो बनती। उस रफ्तार से हमें तकरीबन 30 से 40 लाख इजाफी नौकरियां मईशत के अंदर क्रिएट करनी होंगी, जो मैं समझता हूं कि शायद मुमकिन नहीं होगा। उस रफ्तार की नौकरियां क्रिएट करने के लिए हमें कहीं 7 या 8% की जो है वो जीडीपी की ग्रोथ चाहिए। तो इसमें वी वुड हैव टू टेक कोई इस्लाहाती इकदाम करने पड़ेंगे। या तो जो मैन पावर की एक्सपोर्ट है, जो पाकिस्तानी जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए, उनमें कोई इजाफा करना होगा। जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस का पैक्ट किया है, उसके अंदर की एक शर्त ये भी है कि जो 10 लाख पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, वो अगले चंद सालों में डबल करने, यानी कि 20 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो अगर 10 लाख पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में काम करते हैं,
وہ 10 بلین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، اور اگر 20 لاکھ ان کی تعداد ہو جائے تو پھر آپ سوچئے کہ تقریباً 20 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ واپس آنے لگے گا۔ اسی طرح کوئی 10-20 ہزار لوگوں کی جو بات نکلی ہے کہ اٹلی سے کوئی ڈیمانڈ آئی ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے اندر ہمیں وہ سکلز جو ہیں جو کہ بیرونی ممالک میں درکار ہیں، وہ سکلز اگر ہمیں پاکستان میں ڈیولپ کرنی ہوں گی، اور اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو مین پاور کی ایکسپورٹ ہے اس کو بھی ایک انڈسٹری کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رتبہ ہے، جو کیٹیگری ہے، اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، باہر جا کے کمانا اور پھر بھیجنا، چین کو بھی اوورسیز چائنیز نے ہی بلڈ کیا تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں کہ ہم نے اپنی جو معیشت ہے اس کو قرضوں کی معیشت بنا لیا ہے، اور ہم ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ ہم نے شاید ڈیفنس کی جو صنعت ہے اس میں تو بہت کام ہوا ہے، لیکن جو دوسری صنعت سازی ہے، چاہے وہ میڈیم انٹرپرائزز ہوں چاہے اسمال انٹرپرائزز ہوں، جہاں پہ لوکل کھپت جو ہے وہ ہو سکے، اور پاکستان جو ہے اس درآمدی جو ایک کنزیومر مارکیٹ ہے اس کے رجحان سے نکل سکے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیے، اب ہم چیلنجز پہ آ رہے ہیں۔ اب آپ جس سمت میں سوالات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے چیلنجز کو قبول کیے، ان میں اصلاحاتی اقدامات لائے بغیر جو معیشت کی ریل ہے اس طرف اس میں تیزی لانے میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے اگر ہم نے ان چیلنجز کو ایکسیپٹ نہ کیا، ان کو سالو نہ کیا۔ دیکھیے، جو انرجی کا سیکٹر ہے، جو بجلی کا شعبہ ہے، جو گیس کا شعبہ ہے، اس میں بے تحاشا نقصانات ہیں۔ جو بجلی کی قیمت ہے وہ ہمسایہ ممالک سے لگ بھگ 2 گنا زیادہ ہے۔ جو فسکل ڈومین ہے، جس میں حکومت کا بجٹ ہے، اس میں 8-9 ہزار ارب روپے کا سالانہ خسارہ ہے جو حکومت کی آمدن اور حکومت کے اخراجات ہیں۔ اسٹیٹ اون انٹرپرائز، ایک اچھی خبر ہے پی آئی اے کے حوالے سے، بری خبر یہ ہے کہ ابھی 110 مزید ایسے ادارے اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنا ضروری ہے اور باقی ہے۔ تو یہ تینوں بڑے چیلنجز جو ہیں وہ مجھے سامنے نظر آتے ہیں، اور ابھی تک حکومت شاید کوئی ٹھوس قسم کے اصلاحاتی اقدامات ان تینوں کے حوالے سے، پی آئی اے کو اگر رکھ لیں، اسٹیٹ اون انٹرپرائز کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ 20 سالوں میں پہلی دفعہ ایک ادارہ جو ہے، اتنا بڑا ادارہ جو ہے جس کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے۔ باقی گیس کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، جو فسکل ڈسپلن کے حوالے سے ابھی کوئی خاطر خواہ جو اقدامات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر فاروق سلیم، ماہر معاشیات، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔